بچوں سے مکالمہ۔ راستے میں ہم کئی جگہ اور گئے۔ صوبائی پارلیمنٹ کو دیکھا، ٹومیٹو گارڈن میں گئے جہاں ایک جھیل بھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مشہور گراؤنڈ واقع گئے۔ راستے میں پرتھ کا نیا اور بہت بڑا اسٹیڈیم بھی دیکھا۔ یہاں کے لوگوں کو کھیل اور فٹنس کا بہت زیادہ ذوق ہے۔ اسکول میں ہر بچے کو کسی نہ کسی کھیل میں حصہ لینا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان قوموں کی عیاشیاں ہیں جہاں بنیادی ضروریات مہیا ہوں۔ ہم تو 30 برسوں سے جاری لسانی، فرقہ وارانہ، سیاسی اور اب دہشت گردی کی قتل و غارت گری کی وارداتوں کو پوری طرح ختم نہ کر سکے تو باقی چیزوں کا کیا ذکر۔ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ اس ملک کے عوام جنگل کے ان ہرنوں جیسے ہیں جو درندوں کی غذائیں بنتے رہتے ہیں۔ جب درندے کو بھوک لگی اس نے اپنی پسند کا شکار کر لیا۔ ایسے ہی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مگر یہ ہے کہ عوام نے ایسے لوگوں کو اپنے مذہبی، سیاسی اور فکری لیڈر بنا رکھا ہے جو باشعور لوگ ہیں۔ وہ معاشرے کے خیر و شر سے بے نیاز اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ چائے کے لیے کاشف کے گھر پہنچے۔ ان کی بیگم نے چائے کے ساتھ بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ کاشف کی 3 بچیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی ایک بچی کا سوال بیان کیا کہ سائنس تو خدا کو نہیں مانتی۔ یہ سوال آنے والے برسوں میں ہر جگہ بچے کر رہے ہوں گے۔ میں نے تو مذہبی گھرانوں کے بچوں سے بھی یہی سوال سنا ہے۔ ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے دوران گفتگو میاں بیوی کو یہ سمجھایا کہ بچوں کے ساتھ چھوٹی عمر ہی سے مکالمہ ہونا چاہیے، جبکہ عام طور پر والدین چھوٹے بچوں سے صرف 2 ہی مواقع پر بات کرتے ہیں، ان کو ڈانٹنے کے لیے یا کوئی حکم دینے کے لیے۔ اسے مکالمہ نہیں کہتے۔ مکالمہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے ان کی سطح پر آ کر بات کی جائے۔ اسے والدین کوئی کام نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ بچے والدین سے زیادہ ماحول کا اثر قبول کر کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس عرصے میں بچوں نے جو بننا ہوتا ہے بن چکے ہوتے ہیں۔ کاشف کے ہاں سے ہم ساحل کے لیے نکلے۔ دیر ہو گئی تھی، اس لیے سورج ڈوبنے کا منظر نکل گیا۔ شام کے وقت ساحل سمندر اور سورج ڈوبنے کا منظر یقیناً بہت خوبصورت ہوتا۔ خیر جو مل گیا وہ بھی کم نہ تھا۔ وہاں چھائی ہوئی شفق نے خدائی جمال کا وہ مشاہدہ کرا دیا جو شاید کسی اور جگہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ کوالٹی مینجمنٹ اور مہنگی لیبر۔ گھر پہنچے تو ڈاکٹر جیمز اور ڈاکٹر سمینہ یاسمین کو کھانے پر اپنا منتظر پایا۔ ڈاکٹر جیمز نے قیمہ اور اسپیگٹی بنائی تھی اور خوب بنائی تھی۔ ڈاکٹر جیمز سے ان 3 دنوں میں بڑی دلچسپ گفتگو رہی۔ انہوں نے بعض ان تصورات کی نفی کی جو میں نے یہاں سنے تھے، مثلاً یہاں لیبر مہنگی ہے اور پاکستان میں سستی۔ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ پاکستانی لیبر باعتبار نتیجہ بہت مہنگی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ پاکستانی لیبر سستی مگر بہت غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ ان میں پروفیشنلزم نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخر کار یہ غیر تربیت یافتہ لیبر یا تو لاگت بہت بڑھا دیتی ہے یا چیزوں کا معیار گرا دیتی ہے۔ میں نے ان کی بات کی روشنی میں اپنے تجربات کو ذہن میں تازہ کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ 100% سچ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لیبر طبقہ ہر اعتبار سے غیر تربیت یافتہ اور نان پروفیشنل ہوتا ہے۔ معیار، کام سے کمٹمنٹ، وقت پر کام کرنا، مرضی کا کام کرنا، یہ ہمارے لیے اجنبی تصورات ہیں۔ ہاں کوئی شخص انتہائی سخت ہو تو وہ ان لوگوں سے پھر کام لے سکتا ہے۔ اس کو ایک عملی مثال سے یوں سمجھیے کہ ان کے گھر کام کرنے کے لیے فجی کی ایک خاتون مہناز آتی تھیں۔ اسی طرح گھر کی صفائی کے لیے بوسنیا کی ایک اور خاتون سناڈا آتی تھیں۔ یہ دونوں تو گھر پر تھے نہیں۔ 2 دن تک ان خواتین سے میرا ہی واسطہ پڑا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھر والوں کی غیر موجودگی میں بھی ویسے ہی کام کیا جیسے ان کی موجودگی میں کرتی، جبکہ ہمارے ہاں گھریلو ملازماؤں کے سر پر کھڑے ہو کر جب تک کام نہیں کرایا جائے وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ کوالٹی مینجمنٹ۔ ایک اور چیز جو آسٹریلیا میں ہر جگہ مجھے نظر آئی کوالٹی مینجمنٹ تھی۔ جب میں سوشل سائنس میں ایم فل کر رہا تھا تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے نام سے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس مضمون کا سوشل سائنس سے کیا تعلق ہے، یہ تو مینجمنٹ کا مضمون لگتا تھا۔ مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ جدید مغربی معاشرہ اب اعلیٰ کوالٹی کے اصول پر آ چکا ہے۔
ہر جگہ معیارات مقرر ہیں جن سے ذرہ برابر انحراف نہیں ہو سکتا۔ کوالٹی اب ایک سماجی قدر ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ لوگ اپنی پروڈکٹ اس اصول پر بیچتے ہیں کہ کوئی خرابی ہو تو اطمینان سے اسے واپس لے لیا جائے گا۔ عاطف نے اس ضمن میں سڈنی میں ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گئے تو ان کی گاڑی کے ٹائر نسبتاً گھسے ہوئے تھے۔ ٹیسٹ لینے والے اہلکار نے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ٹائر بدلوا کر آئیں۔ وقت ختم ہو رہا تھا، اس لیے اس نے عاطف کو یہ سہولت دی کہ میں ٹیسٹ لینے کی خاطر 1 گھنٹہ مزید بیٹھ جاؤں، مگر غیر معیاری ٹائر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی امکان نہیں، جبکہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ ٹائر کے پھٹنے تک اس کو نہیں بدلتے۔ اس پر بہت فخر بھی کیا جاتا ہے کہ پیسے بچا لیے، حالانکہ اس عمل میں مجموعی طور پر حادثات میں جو جانیں جاتی ہیں اور جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اجتماعی طور پر کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوالٹی کا یہ تصور ہی ناپید ہے، گرچہ ہمارے ہاں یہ محاورہ بہت مشہور ہے کہ مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار، مگر ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ گھٹیا اور سستی چینی اشیاء کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جگاڑ اور کام چلاؤ کے عوامی اصول پر پورا معاشرہ چل رہا ہے، اس پر ہم بہت فخر بھی کرتے ہیں۔ دوسرے شعبہ زندگی کا کیا کہنا؟ صحت کا شعبہ جہاں زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہاں بھی معاملات انتہائی غیر معیاری انداز میں ہوتے ہیں۔ غلط تشخیص، غلط ٹیسٹ اور غلط دوا سے معذوری اور اموات کے متعدد واقعات میرے علم میں ہیں۔ میری والدہ اور اہلیہ میڈیکل کے شعبے کی اس نالائقی کا براہ راست شکار ہوئی ہیں اور صحت کے سنگین ترین مسائل کا سامنا کیا ہے۔ خود پچھلے برس میری ایک ڈاڑھ کا ڈینٹسٹ نے جو حشر کیا ہے، اس کے بعد سے آج تک میں ٹھیک طرح سے کھانا کھانے کے قابل نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی صورتحال کو پوری قوت سے بدلنا ہوگا، ورنہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ ہم اپنی نگاہوں میں خیر الامم ہوں گے لیکن دنیا میں اچھوت بن کر رہ جائیں گے۔ اس سفر میں مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان دنیا میں کسی قابل قدر جگہ پر نہیں رہا ہے، یا جتنا کچھ بھی ہے دنیا کے دیگر ممالک حتیٰ کہ بنگلہ دیش تک ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ کاش کوئی ہماری قوم کو نرگسیت کے فریب سے نکال کر حقیقت کا آئینہ دکھائے۔